السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے جب اپنی مرضی چلانی ہے تو ہم دعا کیوں مانگے؟ میرے عزیز دوستو، میں آپ کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بہترین اور مزیدار کلپ لایا ہوں۔ جب آپ لوگ سنیں تو انشاءاللہ آپ کی ایمان تازہ ہو جائے گی۔ آپ لوگ یہ مختصر کلپ ضرور سنیے۔ وہ ہر جگہ متقی ہوتا ہے۔ جب جیل میں یوسف علیہ السلام گئے ہیں وہاں بھی اللہ کا ذکر، تو جیل کے قیدیوں کو خواب آیا تو یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، حالانکہ غیر مسلم تھے، کافر تھے، کہنے لگے آپ ہمیں اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں تو آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے؟ روحانی عاملوں سے، نا علماء سے جو نیک اور صالح ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے زیادہ حکمت مصلحت عطا۔ اول تو ہر خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ٹائم بھی نہ، ہر آدمی پھر فون اٹھے گا مجھے یہ آیا، مجھے چھپکلی آیا، مجھے سانپ آیا، مجھے کیچوا آیا۔ تو خواتین کو جب سانپ آ رہی ہے تو سمجھ لو سانس آ رہی ہے۔ تو یہ خواتین کو تو میں بتا دیتا ہوں، میرڈ خواتین کو، مجھے سانپ آیا، چھپکلی ہے، میں نے کہا آپ کی نندیں آپ کو چھپکلی کی شکل میں نظر آ رہی ہیں۔ ان خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی، کیونکہ ساس کو بھی بہو جو ہے نا گرگٹ کی شکل میں نظر آتی ہے، اس کو وہ گرگٹ والا خواب آ رہا ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فوراً نہیں بتائی، بلکہ ان کو توحید کی تبلیغ کی کہ بہترین موقع ہے، یہ میرے محتاج ہیں، ابھی میں ان کو توحید کی تبلیغ کروں گا۔ تو کیا فرمایا؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ایسا مزہ آتا ہے اس آیت کے پڑھنے میں۔ اے میرے جیل کے دوستو، پتہ چلا بھائی کافر کو بھی تبلیغ کرنی ہے تو دوست کہہ کے خطاب کہنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ تو جائے گا جہنم میں، تو جہنمی ہے، اسی حال میں مر گیا تو تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ تو یہ اسٹائل اچھا نہیں ہے۔ یوسف پیغمبر ہو کے کافروں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے جیل کے ساتھیو، اے میرے جیل کے دوستو، ارباب متفرقون، بتاؤ بہت سارے معبود وہ زیادہ اچھے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یہ ایک کو معبود بنایا جائے؟ اتنے سارے محبوب، اتنے سارے معبود تو پاگل ہو جائے گا نا، ایک کو بناؤ معبود۔ تو ایسے ان کو تبلیغ کر کے پھر ان کو بتایا کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ ایک لٹکا دیا جائے گا اور ایک بادشاہ کی ویسے ہی خدمت کرے گا۔ پھر جس کو یہ کہا کہ تم کو نجات ملے گی، اس کو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا کہ میں جیل میں پڑا ہوا ہوں، بادشاہ کو ذرا یاد دلا دینا، ایک قیدی جیل میں کئی سال ہو گئے ہیں تو اس کے جیل سے نکالنے کا انتظام کرو۔ یہ نالائق گیا اور بادشاہ کو بتانا بھول گیا۔ تو کیسی پیغمبروں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، کئی سال جیل میں پڑے رہے ہیں، پھر وہ بھول گیا، پھر اندر جیل میں، لیکن نہ خودکشی کا خیال آ رہا ہے، نہ ڈپریشن کے مریض بن رہے ہیں۔ کیا سوچ کے؟ اللہ نے میری تقدیر میں یہی۔ ہم کہتے ہیں ایک تو اللہ کے لیے میں برائی سے بچا۔ آج جو دیندار بنتا ہے نا فوراً کہتے ہیں پیسے بڑھ کیوں نہیں رہے، میں تو نماز بھی شروع کر دی، داڑھی بھی رکھ لی، پردہ بھی کر لیا، سب کچھ ہو گیا، اللہ میاں نے تو کہا تھا کہ میں تمہاری تنخواہ بڑھا دوں گا، رزق کے دروازے، وہ کیوں نہیں رہا؟ یہ یوسف علیہ السلام نیکیوں پہ نیکیاں کر رہے ہیں، بجائے وسائل پیدا ہونے کے الٹا آزمائشوں پہ آزمائشیں بڑھ رہی۔ زنا سے بچنے پہ تو ان کو بادشاہ بن جانا چاہیے تھا۔ اللہ کہتا ہے آپ نے میری خاطر قربانی دی، اب میں آپ کو نوازوں گا۔ نہ اللہ نے الٹا کیا کروا دیا؟ جیل میں ڈلوا دیا۔ پھر جیل سے نکلنے کی صورت بنی تو بھلوا دیا اس کو۔ بھلائے تو شیطان نے، لیکن وہ بھی تو اللہ کی مرضی بھی تو شامل تھی نا اس میں۔ تو آزمائشوں پہ آزمائشیں، لیکن کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ کی تقدیر، ہم اس تقدیر پہ کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ یہ وہ نسخہ ہے جو ڈپریشن کا علاج ہے، جو ڈاکٹروں کے پاس اور گوروں کے پاس نہیں ہے۔ گورے ڈپریشن کے کوئی اور علاج بتاتے ہیں، یہ وہ ہے جو صرف پیغمبر بتا سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک صاحب ملے، عربی ہیں اور بڑے اچھی رائل فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ کسی نے مجھے بتایا کہ ان کا 4 یا 5 سال کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور جو بتانے والے تھے وہ انڈین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کے حوصلے اور صبر کو داد دیتا ہوں، کیسے اس نے صبر کیا ہے۔ تو میری ان عربی سے بات ہوئی، میں نے ذرا تعزیت کی، تو میں نے کہا آپ نے کیسے صبر کیا؟ اس نے آیت پڑھی، کہتے ہیں میں نے جب قرآن میں دیکھا، میرے بڑا چہیتا بیٹا تھا، اس کی جب ڈیتھ ہوئی اچانک، تو میں نے قرآن میں دیکھا، قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کہہ رہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مال میں کمی کے ذریعے بھی اور اولادوں میں جانیں بھی لے کر۔ تو کیا ہوگا اللہ آزمائش کے بعد؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی جو ان مصیبتوں میں صبر کرے اس کو خوشخبری سنا دیں
کیسے صبر کرے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کو حق ہے جو چاہے کرے، وانا الیہ راجعون، اور ہم نے لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے، اس مصیبت پہ وہ ہمیں اس کا آلٹرنیٹ دے گا۔ یہ دو جملے کہتے ہیں اور صبر ان کو آ جاتا ہے۔ تو اے نبی آپ ان کو خوشخبریاں سنا دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جب یہ آیت پڑھی تو میرا غم کیا ہو گیا؟ ختم۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کیوں مرا ہے بھائی؟ پھر ایسی فضول بحثیں ہیں، وہ اصل میں اس ڈاکٹر نے ٹیکا ادھر لگانا تھا ادھر لگا دیا ہے نا، یہ ڈاکٹر ہیں ہی 2 نمبر۔ پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، پھر سر دیواروں سے مار رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، 6 مہینے گولیاں کھا رہے ہیں، رو رو کے جب دیکھتے ہیں نا اب زندہ ہونے کا کوئی چانس بچا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پھڈا بھی کر لیا، اللہ سے لڑ بھی لیے، ڈپریشن میں 20 لوگوں سے پھڈا کر لیا، آخر میں کہتے ہیں اب چلو یار اللہ کی مرضی، بھائی اللہ نے دیا تھا، اللہ کی مرضی۔ لاسٹ میں اینڈ میں یہ آ رہا۔ اور ایک تو چھوٹا سا بس واقعہ سنا کے بیان ختم کروں میں، سچی مچی کا آخری واقعہ۔ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، معاشقے چلتے ہیں نا تو لوگ تہجد میں پھر ایک دوسرے کو مانگتے ہیں۔ لڑکیاں تہجد میں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ مجھے یہ والا مل جائے، یہ ہو رہا ہے بہت۔ لڑکے تہجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ کے نا، رمضان کی آخری راتوں میں، اللہ فلانی سے میری شادی کرا دے۔ یہ بہت ہو رہا ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا۔ جب نہیں ملتا نا پھر اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم نے تو اللہ سے بڑا مولویوں سے سنا تھا رات کو تہجد میں دعائیں مانگی جائیں، میں تو کئی 1 مہینے سے مانگ رہی ہوں، میری تو پھر بھی وسیم سے شادی نہیں ہوئی، وہ پھر بھی کم وقت کہیں اور ہو گئی اس کی شادی۔ اب ایسا، اب اتنی برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے، معاذ اللہ نقل کفر، اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک ہونے لگا ہے اللہ بچائے کہ میں مانتی نہیں اللہ کو۔ کہاں ہے وہ؟ میں نے اتنا مانگا وسیم، مجھے ملا سلیم۔ سلیم تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا، مانگا وسیم ہے، مل کون رہا ہے؟ یہ لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی جو میں نے خود جن کے مشاہدے کیے ہیں۔ اب میں کردار کا نام بدل دیتا ہوں، ہو سکتا ہے غفار مانگا ہو، لیکن میں ظاہر ہے سچی مچی بھی بتاؤں گا نا۔ کسی خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں، ملا ہی نہیں، اور میں تو پھر اللہ کا انکار کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ عورتیں بھی، مرد ذرا کم کر رہے ہوتے ہیں، یہ لڑکیاں جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی اللہ سے لڑ کے کچھ بھی نہیں لیا جا سکتا، نہ وسیم ملے گا نہ تمہیں سلیم ملے گا۔ اللہ سے لڑ کے کچھ نہیں لیا جا سکتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے اپنی ہی مرضی چلانی ہے تو ہم مانگیں کیوں؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ جب ہمارے مانگنے نہ مانگنے سے ملا سلیم ہی ہے ہم کو، وسیم نہیں ملا، تو پھر یہ مولوی لوگ یہ کیوں کہتے ہیں راتوں کو اللہ سے اٹھ کے مانگو؟ کرنی تو اللہ نے اپنی ہے بھائی، کرنی اللہ نے اپنی ہے۔ مانگو گے نا اللہ سے تو آپ کے حق میں کرے گا، نہیں مانگو گے تو آپ کے خلاف کرے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ سلیم آپ کے لیے اچھا ہے، لگ رہا ہے، حقیقت میں آپ کے لیے اچھا نہیں، اس لیے اللہ نہیں دے رہا آپ کو سلیم۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے کیا جیل مانگا تھا؟ اللہ سے یہ مانگا تھا جیل زنا سے بہرحال بہتر ہے، یہ تھوڑی کہا تھا مجھے جیل بھیج دے۔ پھر جیل میں بھی کتنے عرصے دعائیں مانگی ہوں گی، اے اللہ مجھے جیل سے نکال دے، نکال دے، نہیں نکالا۔ ایک چانس بنا کہ بھئی یہ بندہ جا رہا ہے، بادشاہ کو جا کے بتائے گا کہ آپ کی رہائی ہونے والی ہے، رہائی کا انتظام، تو اب خیال آیا ہوگا میری دعائیں قبول ہو گئیں، پتہ چلا پھر انتظام پھر نہیں ہوا، پھر بھی مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یقین ہے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھے اس سے اونچا مقام دلانا چاہتا ہے، وہ ایک خاص طریقے سے نکالے گا، وہ ایسے نکالے گا کہ بادشاہ کو خواب آئے گا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، سارے درباری کہیں گے یہ پراگندہ خیالات ہیں، اس خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی۔ اس موقع پر اس بندے کو یاد آئے گا بھائی خوابوں کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں ایک بندہ ہے، پھر وہ آ کے کہے گا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان، بتا 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، گندم کے ساتھ ہرے خوشے خوش خوشوں کو کھا رہے ہیں، بتا اس کی تعبیر کیا ہے؟ یوسف فوراً بولیں گے تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال تم کھیتیاں اگاؤ گے، فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، جو کھیتی کاٹو اس کو ساری استعمال نہ کرو، کچھ اسٹور کر لو، کیونکہ اگلے 7 سال قحط آئے گا، اسٹور شدہ مال کو کیا کر دے گا؟ وہ ختم کر دے گا۔ ایسی تعبیر بتائیے بادشاہ نے، اب کہا لے کر آؤ، پہلے آتے اس انداز سے نہ آتے، وہ عزت نہ ملتی، اب تو بادشاہ نے کہا بھائی ان کو لے کر آؤ، یہ صرف خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے، مصر کی معیشت کو تباہ ہونے سے بھی بچا رہے ہیں یہ۔ پھر آ کے جب بادشاہ نے بات کی ہے نا تو بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، آج تجھے صرف رہائی نہیں ملے گی، آج ہمارے دربار میں آپ کو ایک مضبوط ٹھکانہ ملے گا، شاہی پروٹوکول ملے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو،
کیونکہ اب یوسف علیہ السلام کو اب خالی رہائی نہیں, اب جو مانگوں گا وہ ملے گا. وزیر خزانہ بنا دو, کیونکہ وزیر خزانہ ہی کی آگے فیوچر میں سب سے زیادہ اہمیت ہوگی. وزیر خزانہ بنے اور مصر کو تباہی سے بچایا, اور اگلے مصر کے بادشاہ کون بن گئے؟ یوسف بن گئے. تو آپ راتوں میں اٹھ کے سلیم کو مانگیں. جو ہو رہا ہے نا, میں تو وہی بتاؤں گا نا. اگر وسیم ملا تو اسی پہ کیا کرو؟ صبر کرو. ہو سکتا ہے یہ تمہیں وزیر خزانہ بنا دے. بہرحال جو بھی ہے وہ تو ہمیں کیا پتا وسیم آپ کے لیے اچھا ہے یا سلیم اچھا ہے, لیکن جو بھی ہو آپ نے اللہ کے دفتر میں فائل جمع کرا دی ہے, اور یقین کرو جو ہوگا آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہوگا. تو اس جذبے سے لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں, اور جو ایسے ہی کہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں, دیکھوں ٹرائی کر کے دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, ان کو کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کل کراچی میں بھکاریوں کا بائیکاٹ مہم بہت جاری ہے. بھائی بھکاریوں کو جھڑکو نہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی سچی مچی کا نکل آیا, اور 100 میں اگر ایک صحیح نکلا تو اس ایک کی وجہ سے ان 99 کو کمبختوں کو برداشت کیا جاتا ہے جو فراڈی ہیں. تو جب آپ کو یقین ہو کہ فراڈی ہے تو پھر دھتکار دو, لیکن ویسے سائل کو دھتکارنا اگر وہ سچی مچی کا نکلا تو پھر بڑا خطرناک ہے. بیان کے بعد یہ کیا لے کہ تھوڑا وقت دے دے, بہت اہم بات کرنی ہے. طارق بھائی آپ ٹھیک ہے, آپ جزاک اللہ. آپ تو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بولیں یار, آرڈر کریں یار. جو لوگ طلاق کے بعد یعنی میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں, طلاق کی بات چھپاتے ہیں, کئی سال ہو گئے انہوں نے, بالکل ان کا بائیکاٹ کریں. 3 طلاقوں کے بعد بھی میاں بیوی رہ رہے ہیں, ان سے دور ہو جائیں. ان کو بولیں تم لوگ زنا کر رہے ہو, کٹ جائیں ان سے, تعلق ختم کر دیں ان سے. طلاق کے بعد میاں بیوی فون پر بات کر سکتے ہیں, اگر کوئی ضروری بات ہے بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن ویسے آپ کو بتاؤں طلاق کے بعد نہیں رابطہ رکھنا چاہیے, کیونکہ اس میں فسادات بہت ہیں. کیونکہ ایک بے تکلفی رہی ہوتی ہے, تو بیچ میں کسی تھرڈ پرسن کو رکھنا